بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 275 میل کے فاصلے پر شمال مشرق میں بطاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور کریں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں پر کسی وقت میں ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا جس کا نام بطاح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے۔ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں، بلکہ بنی تمیم کا ہی ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنی تمیم کا مذہب مشرک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرستوں پر مشتمل تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں بہت ہی مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ میں لانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنی تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ یہی شخص زیادہ بارو اور اثر و رسوخ والا تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطاح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کا قد کاٹھ میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ شاہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہوئوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا تھا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورت کا نام لیلا تھا۔ مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے نے ام تمیم کا نام دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لی اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو۔ مالک نے ان سے کہا، میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارا ہی ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینے سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینے کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں۔
ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں ہونے لگی۔ اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجا کا ذکر پہلے ویڈیو میں بھی ہم کر چکے ہیں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ الحارث کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ سجا نے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو میں سے ہوں۔ خدا کی قسم مالک، میں تمہارا دستے راست بن جاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہوگی بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینے کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنی تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجا مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوری طور پر مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینے پر حملہ کیا جائے۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وکی بن مالک تھا جس نے اس مصالحت کو قبول کر لیا، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجا، مالک اور وکی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی ہی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن چکے تھے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خون بہہ گیا، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہو بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بیان کر رہی تھیں، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی تھیں جو بیان کر رہی تھی۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھی۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ لیلا، کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی، تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ بھی دیکھ، ایک اور بچے کی لاش اس کے آگے کر دی گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے۔ ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کر کہا، یہ یتیم ہو چکے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگے۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگے، تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے۔ سجا کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجا تیرے خاوند کی داشتہ ہے، سجا تیری سوکن ہے۔ تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کا سر کاٹ کے پھینک دے، ہم سجا کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا دیا، وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا، میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی۔ لیلا نے کہا، میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم چڑیلے نہیں۔ ایک شور اٹھا، ہم ڈائنے نہیں ہیں، لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خاوند وکی بن مالک اور سجا کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی۔ لیلا نے کہا، بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دی جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا، اس پر لیلا کے حسن کا جادو سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا۔ وہ اس رات آ گیا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، لیلا نے کہا، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر
چادر ہٹائی تو یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے اس سے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی مائیں کس طرح سے اس کے پاس آئی تھی اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے اور اس کا خون بھی پی لے۔ لیلا نے کہا، کیا وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مکھ کہا کرتے تھے؟ کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینے پر چڑھائی کر، یہاں نہتے مسلمانوں کو تو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی نہیں جھکا تھا۔ کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں اتار دینا۔ لیلا، مالک بن نویرہ گرج کر بولا، مگر بجھ کر رہ گیا تھا اور مجرم سی کی آواز میں کہنے لگا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا، جھوٹ نہ بول۔ لیلا نے کہا، میں جا رہی ہوں، سجا کو لے آ یہاں پر، یہ یاد رکھ کے تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکتی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹنے معلوم نہیں کہ کتنے بچوں تیرے گھوڑوں کے قدموں کے ٹاپو تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے نہیں بچ سکتا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں ایک خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ مالک رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی تو بتا جو بارونق بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا، اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کی خوف صاف جھلک نظر آ رہی تھی۔ بتا کی عورتیں چہروں پر مرجھائے ہوئے تاثر کو سجائے ہوئے تھی۔ یہ اس مار دھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بتا کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں۔ اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھ گیا جب بتا میں ہڑبڑنگ مچ چکی تھی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کی طرف دوڑ رہی تھی اور اندر سے دروازے بند کر رہی تھی۔ کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئیں، وہ کہیں چھپ جانے کو ترجیح دے رہی تھی۔ بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے ہوئے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لی۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہو سکتی ہے۔ بتا میں جوان آدمی کم رہ گئے تھے، سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بتا میں جو رہ گئے تھے ان پہ خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے کلا نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی اور شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ رہی تھی۔ اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ ہوشیار بنو یربو خبردار، بتا میں سے کسی کی آواز سنائی دی، جانے لڑا دو، ڈرنا نہیں ہے۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا، لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی بھی فرق نہ آیا تھا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ اپنے ہیں انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں مالک بن نویرہ نے کہا۔ لڑائی ختم ہو گئی، بتا میں سے بھی نعرے گرجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا، وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ہوئی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی جن پر قبیلے کی جوان جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلا، لڑائی کو ختم کر دیا ہے، اب ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے سجا سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس پھول سے چہرے سے اداسی ڈھو ڈالو۔ لیلا اداس بیٹھی رہی۔ مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا چہرہ بجھا رہا۔ میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے، اس لیلا نے کہا۔ کیسا خوف؟ مالک نے اس سے پوچھا۔ کس کا خوف؟
سزا کا؟ لیلا نے کہا انتقام کا، سزا اکیلی رہ گئی ہے، وکی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ مالک بن نویرہ نے وکی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی، لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مالک بن نویرہ کی گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وکی بن مالک جو اس کا دستے راست تھا، اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا، اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ مالک نے وکی سے کہا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے مالک۔ وکی نے کہا تھا مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، بنو تئی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد ہوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہیں سکا۔ پھر ہم کب تک ٹھہر سکتے ہیں؟ زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مالک الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا تھا؟ سلمہ قتل کر دی گئی ہے۔ مسلمان ہمیں مسلمانوں کے خون معاف نہیں کریں گے۔ تم قبیلوں کی شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بذاخہ میں موجود ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ بن زید ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں پر رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں ان کی اطاعت قبول کر لوں، انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی۔ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی تھی اور لوگوں کو واپس کر دی تھی۔ جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا، اس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے ہی پاس رکھو اور مت ڈرو، نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ عنہ کو مل گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو بطا کی طرف تیز کوچ کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کے دستوں میں انصار مدینہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے بطا کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی تھی۔ خدا کی قسم، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے سپاہ میں سے پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو امیر اور سالار کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، اسے حکم عدولی سمجھیں یا کچھ اور سمجھیں۔ انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پہ اتر آئے اسے جنگ کریں اور بذاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینے سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطح پر حملہ کر دیں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے اسے یہ معلوم نہ ہو کہ تمہارا امیر اور سپہ سالار میں ہوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے، انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو، میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینے کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم میں سے کوئی قاصد آتا دکھائی نہیں دیا۔ انصار میں سے کسی نے کہا میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنے ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کر لو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں، میرے ساتھ جو 9 مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلحہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ دستے بطاح تک جائیں گے جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بذاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاح لے گئے۔ یہ لشکر بذاخہ
से चला तो इंसार ने बाहम सलाह मशवरा किया। वो महसूस करने लगे कि इतनी दूर से इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे लड़ाइयाँ लड़ी, अब हम में फूट पड़ गई है, हमें पीछा नहीं रहना चाहिए था, इसलिए वो भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। इंसार में से किसी ने कहा कि मुहाजिरीन और 9 मुसलमानों ने फतह हासिल कर ली तो इससे हमारा नाम नहीं होगा, हम मदीना जाकर शर्मसारी महसूस करेंगे। और इसलिए भी एक और ने कहा कि खालिद बिन वलीद को अगर कहीं शिकस्त हुई तो मदीने में लोग हमें कहेंगे कि इनकी वजह से शिकस्त हुई है। हमने मदीना से इतनी दूर मुहाज पर जाकर खालिद को और इसके साथियों को धोखा दिया, हम मलून कहलाएंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो के दस्ते बज़ाखा से दूर निकल आए। एक तेज रफ्तार घोड़ा पीछे से उनसे आन मिला और खालिद रजी अल्लाह अन्हो के पास जा रुका। क्या तुम अंसार में से हो जो पीछे रह गए हो? हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने पूछा। हाँ अमीरे लश्कर, सवार ने कहा, मैं उन्हीं में से हूँ। उन्होंने भेजा है कि मैं आपसे कहूँ कि उनका इंतजार करें, वो आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने दस्तों को रोक लिया। कुछ देर बाद तमाम अंसार आ गए और दस्ते बताह की तरफ रवाना हो गए। लैला बताह में मालिक बिन नवेरा अपनी बीवी से कह रहा था, तूने मुझे मोहब्बत दी है, तेरी जात मेरे शेरों में नई रूह डालती है, अब मुझे हौसला दो लैला, मेरे दिल में खौफ ने आशियाना सा बना लिया है। मैंने तुझे पहले दिन कहा था गरूर और तकब्बर छोड़ दे। लैला ने उससे कहा, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी और इतने दूर निकल गए कि इंसानों को चूंटियां समझ के मसलने लगे। मत याद दिलाओ मुझे गुनाह लैला। मालिक बिन नवेरा ने कहा, गुनाहों ने मेरी बहादुरी को डस लिया है। आज क्या हो गई है कि तुम पर इतनी खौफतारी हो गया है? बात पूछती हो लैला? मालिक बिन नवेरा ने कहा, यह मौत की बात है, मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरा तेरा साथ खत्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, उसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेजी से इधर आ रहा है। अगर लश्कर की यही रफ्तार रही तो परसों शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा, फिर तैयारी करो। लैला ने कहा, कबीलों को इकट्ठा करो, कोई मेरा साथ नहीं देगा। मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा, मैंने वकी और सजा के साथ मिलकर कबीले को जो खून बहाया है वो कोई नहीं बख्शेगा। उनसे मुसालहत तो कर ली है, लेकिन दिल फटे हुए हैं। मेरे कबीले की मदद को कोई भी नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपा सालार से कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया। लैला ने कहा, शायद वो तुम्हें बख्श दे। नहीं बख्शेंगे, मालिक ने कहा, नहीं बख्शेंगे। उन्होंने आज तक किसी को नहीं बख्शा। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।